سورہ نساء کی آیت نمبر 34 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ مرد حاکم ہیں عورتوں پر، اس واسطے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ پھر جو نیک عورتیں ہیں وہ تابع دار ہیں اور نگہبانی کرنے والی ہیں پیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت، اور جن کی بدخوئی کا ڈر ہو تم ان کو سمجھاؤ اور سونے میں ان کے بستر جدا کر دو اور مارو ان کو، پھر اگر تمہارا کہنا مانے تو ان پر الزام کی کوئی راہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ سب سے اوپر ہے، بڑا ہے۔ گزشتہ آیت کے اندر اس بات کا تذکرہ ہوا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کا نظام تنوع اور اختلاف پر رکھا ہے۔ مختلف چیزیں مختلف مرتبے کے ساتھ بنائی ہیں، سب چیزیں ایک جیسی ایک رتبے کی نہیں بنائی، اور ایسا بنایا جائے تو کوئی بھی نظام نہیں چل سکتا۔ اگر سب کو ایک رتبہ دے دیا جائے تو دنیا کا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ ایک ڈرائیور ہوتا ہے گاڑی چلانے والا، 10 20 50 100 سواری اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ اگر سب سواریوں کو آپ بریک لگانے کا اختیار دے دیں، گیئر لگانے کا اختیار دے دیں، ریس دینے کا اختیار دے دیں، تو کیا خیال ہے گاڑی چل جائے گی؟ بہت اچھی چل جائے گی؟ نہیں، قطعاً نہیں چلے گی۔ اور اسی طریقے سے آپ کسی ادارے کا نظم دیکھ لیں، پرائیویٹ ادارہ ہو، سرکاری ادارہ ہو، اس کے اندر ایک آپ نے مینجمنٹ کی ایک ترتیب بنا رکھی ہے، سب سے اوپر ایک ہے، پھر اس سے نیچے ہے، اس سے اونچا ہے، پھر اس کا سیکرٹری ہے، کچھ یہ ہیں کچھ وہ ہیں، یہ سب ایک نظم ہے، ایک نظام ہے۔ سب انسان ہیں، جو وزیر اعظم ہے وہ بھی انسان ہے، جس کو کابینہ کے لوگ ہیں وہ بھی انسان ہیں، لیکن نظام کو چلانے کے لیے یہ اونچ نیچ رکھی جاتی ہے، اور اس کے بغیر نظام چلتا نہیں ہے۔ اگر سب لوگوں کو آپ یکساں اختیار دے دیں گے تو اس کا مطلب کوئی نظام بھی آپ چلانا نہیں چاہتے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اس کائنات کی جو تکوینی نظام ہے وہ بھی اسی طریقے سے رکھا ہے، اور پھر جو شریعت میں اللہ نے احکامات دیے ہیں اس میں بھی اس کو ملحوظ رکھا ہے۔ تو خاندانی نظام یہ بھی ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، فیملی سسٹم۔ گھر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، خاوند ہے، اور پھر اور افراد، خاندان جتنا بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس خاندان کا نظام چلانے کے لیے بھی کوئی ایک بڑا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایک فطری سا سوال ہے۔ جیسے دنیا کی ہر چیز میں ایک کے پاس ڈیسیژن پاور ہوتی ہے، اس کے پاس قوت فیصلہ ہوتی ہے، اور اس کو دینی پڑتی ہے۔ اگر نہیں دیں گے تو پھر کام نہیں چلتا، پھر اینڈ ٹائم تک بھی کسی ایک طرف انسان لگ نہیں پاتا۔ تو اب یہ دینی تو ہے آپ نے۔ نتیجہ یہی ہے کہ ایک خاندان کے اندر بچے بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں۔ اب ان تین میں سے آپ کس کو دیں گے؟
بچوں کو اپنا سربراہ بنا لیں گے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد پھر دو ہی رہ گئے، یا مرد ہے یا عورت ہے. تو اب عورت کو اگر آپ اپنا سربراہ بنا لیں خاندانی امور کا، نظام کا، تو یہ بھی فطرت کے خلاف بات ہے. آخر میں آ کے بچتی یہی بات ہے کہ مرد کو اللہ نے صلاحیت بخشی ہے کہ وہ بڑا حوصلہ ہوتا ہے اس کے اندر، سمجھداری بھی ہوتی ہے، اور چیزوں کو نظر انداز کرنا بھی جانتا ہے، چیزوں کو نظر میں لانا بھی جانتا ہے. کون سی چیز نظر انداز کرنی ہے، کون سی چیز اہم ہے، کون سی چیز غیر اہم ہے، کس چیز کے دور کے اثرات مرتب ہوں گے، کس کے نہیں ہوں گے، یہ سب چیزیں سمجھداری کی بات ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے مرد کو یہ صلاحیت بخشی ہے. عورت اس کے مقابلے میں نسبتاً کمزور رکھی ہے، اللہ نے خود رکھی ہے، اللہ نے رکھی ہے. یہ کوئی اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے. تو یہ آج کی آیت میں یہ فرما دیا کہ اللہ کا دیا ہوا نظام فطرت یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ گھر کا سربراہ ہوگا، خاندان کا سربراہ مرد ہوگا، اور بیوی اس کے نیچے ہوگی، عورت اس کے نیچے ہوگی، بہن اس کے نیچے ہوگی، ماں جو ہے وہ بھی اس کے نیچے ہوگی، اور حتیٰ کہ اس کی بیٹیاں جو ہے وہ بھی اس کے نیچے ہوں گی. یعنی جو قوت فیصلہ ہے، معاملات کو نمٹانا ہے، وہ مرد کی رائے ہونی چاہیے. مرد اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ معاملات کو سنبھالے. خواب قوم ولوا امرهم امرأة، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس قوم نے اپنے معاملات عورت کے سپرد کر دیے وہ تباہ ہو گئی، خوابہ نامراد ہوگی، خسارے میں چلی گئی. تو اس لیے کہ عورت کے اللہ نے اس کو ڈیزائن ہی کچھ اور طریقے کے لیے اور کاموں کے لیے کیا ہے. اس کا ڈیزائن یہ ہے کہ وہ جو ہے ایک نسل پیدا کرے گی، اس کو پالے گی، پوسے گی، نشو و نما کرے گی، ان کی تربیت کرے گی، اور گھر کو جنت نظیر بنا کر رکھے گی. یہ اس کا کام ہے، اسی کے لیے اللہ نے اس کو ڈیزائن کیا ہے، اور اس چیز میں اس کا دل بھی لگتا ہے. آپ دیکھ لیجئے، بچہ ہے، بچی ہے، شروع ہی سے ان دونوں کو حالانکہ کوئی سکھاتا نہیں ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے. دونوں کے سامنے آپ کھلونے رکھ دیں، بچے کے سامنے گاڑیاں شاڑیاں رکھ دیں، اور دونوں کے سامنے یہ رکھ دیں، ادھر برتن وغیرہ کھانے پکانا کا رکھ دیں، تو بچی جو ہے لپک کے ادھر جائے گی اور بچہ ادھر چلا جائے گا. یہ ایک فطرت ہے اللہ نے جو اندر رکھا ہوا کہ وہ امور خانہ داری کی طرف اس کا رجحان فطری طور پر موجود ہے اس کے اندر، اور بچے کا رجحان جو ہے وہ باہر کی چیزوں کی طرف موجود رکھا ہے اللہ نے. تو یہ ایک فطری نظام اللہ نے رکھ دیا ہے کہ اس میں جو ذمہ دار ٹھہرایا ہے وہ مرد کو ہے، اس کی صلاحیت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی صلاحیت کے مطابق اس کو عقل بھی بخشی ہے، اسی صلاحیت کے مطابق، اسی ذمہ داری کے مطابق اللہ نے اس کو صلاحیتیں بخشی ہیں. تو یہ ایک حقیقت ہے. لیکن اب اس حقیقت کا دو انداز سے اس کا غلط استعمال ہوتا ہے یا ہو رہا ہے، یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ مرد کو حکمران تو مان لیا، سربراہ تو مان لیا، لیکن زمانہ جاہلیت میں عورت کا سٹیٹس کیا ہوتا تھا؟ وہ بہت ناگفتہ بھی تھا. یعنی عورت کو اب بھی اس کے کچھ وہ جملے جو ہیں ہماری معاشرت میں ہندوانہ تہذیب کے اندر سے بھی آئے ہیں کہ عورت تو پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، جب چاہو بدل لو. تو اس قسم کے جملے جو ہیں یہ بھی زمانہ جاہلیت ہی کی کچھ رسمیں ہیں کہ اس کو بالکل کوئی حیثیت نہیں دینی. یہ بھی غلط بات ہے. اور دوسری جانب جو افراط یہ ہوا تو دوسری جانب تفریط ہوئی. ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. جب اس کا جائز مقام عورت کا جو خاندانی نظام میں معاشرت میں ہے اس کو چھین لیا گیا، ختم کر دیا گیا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ ریئیکشن ہوا. اور وہ ریئیکشن آج کل کی جدید تعلیم اور تہذیب کے اندر ہے. جو جدید تعلیم ہمیں پڑھائی جا رہی ہے، دی جا رہی ہے، پوری دنیا میں اس کا ڈنکا بجایا جا رہا ہے، میڈیا کے زور پر اور پریس کے زور پر، اور ہر انداز سے جو چیز لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے وہ ہے عورت کی آزادی، حقوق نسواں، عورتوں کے حقوق. عورتوں کے حقوق پر تنظیمیں کام کر رہی ہیں، عورتوں کے حقوق پر جو ہے ادارے کام کر رہے ہیں، عورتوں کے حقوق کی علمبردار سامنے آتی ہیں. تو انہوں نے حقوق کے نام پر یہ نہیں کیا کہ جو جاہلیت میں جو حق تلفی واقعتاً ہو رہی تھی بس اس کی تلافی کر دی جائے.
جائز مقام اللہ نے دیا ہے وہ بس بحال ہو جائے، نہیں، بلکہ یہ معاملے کو دوسری جانب لے گئے. انہوں نے کہا کہ عورت آزاد ہے، عورت مرد کے برابر ہے. یعنی عورت اور مرد تو دو بس جو ہیں برابر ہیں، گاڑی کے دو پہیے ہیں. جو اس کے پاس رائٹس ہیں وہ اس کے پاس رائٹس ہیں، جو اس کے اوپر ذمہ داریاں وہ اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں. اور پھر جو ہے وہ آزاد بھی ہے، اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہے. اس کا نکاح اس نے کہاں کرنا ہے، اس نے لڑکا خود پسند کرنا ہے یا اس کے ماں باپ نے دیکھنا ہے. یہ ماں باپ نے دیکھنا ہے، یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پنجرہ ہے، یہ تو قید ہے کہ جس میں عورت کو بند کیا گیا ہے. عورت آزاد ہے. عورت کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے کے نام پر یہ سب کچھ ہو رہا. عورت کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ تو جو ہے وہ پاور پکڑ اپنی، تجھے جو ہے وہ اس لیے تو پس رہی ہے کہ تو مرد کی دست نگر ہے، اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. تو اپنی کمائی خود کر، پڑھائی کر، کمائی کر، اور پھر اپنا شوہر خود منتخب کر. یعنی وہ ساری جو ہیں وہ بوجھ اور ذہنی ذمہ داریاں، ذہنی اذیتیں کہ جو والدین رشتہ تلاش کرنے کے لیے سالہ سال تک اٹھاتے ہیں اور نیندیں اڑ جاتی ہیں. والدین کے اپنی بچیوں کے لیے جب رشتہ تلاش کرتے ہیں تو کتنے پھونک پھونک کے بیچارے قدم رکھتے ہیں. اس کی دین سوچتے ہیں، اس کی دنیا سوچتے ہیں، اس کا مستقبل سوچتے ہیں، اس کے بچوں کا مستقبل سوچتے ہیں. وہ اتنے اور جو ہے وہ تجربہ کار دماغ ہیں. تو وہ سارا بوجھ اٹھا کر ڈال دیا بچی پر کہ تو کر، پڑھائی بھی کر، لکھائی بھی کر، جاب بھی کر، نوکری بھی کر، اور اپنا خامد بھی خود ہی تلاش کر. کون سا تیرے لیے اچھا ہے کون سا نہیں ہے اس کا فیصلہ تو خود ہی کر. اور وہ فیصلہ عموماً ظاہر ہے جذبات کے نیچے ہوتا ہے. تو جذبات تو زندگی بھر ساتھ نہیں دیتے، وہ تو کچھ وقت کے بعد ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ دوسری جانب ایک انتہا یہ ہو رہی ہے کہ عورت کو آزاد، عورت کے حقوق، اور جو ہے یہ پورا جہان اس جانب چل رہا ہے. اور مسلمان بھی ہمارے خواہی نہ خواہی، دانستہ نہ دانستہ، لاشعوری طور پر اس تحریک سے متاثر ہو رہے ہیں، ہو جاتے ہیں بہت سارے. اور جب وہ اس تحریک سے متاثر ہوتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی یہ آیت ان کو پھر ہضم نہیں ہوتی. جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ عورت آزاد ہے تو آگے جو آیت کے اندر وہ آ رہا ہے کہ مرد کو حق بھی ہے کہ مار اس کو، تو پھر قرآن کی یہ آیت تو ہضم نہیں ہوتی. ایک جانب ہم اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غلط بات نہیں کر سکتے، اللہ صحیح بات کرتے ہیں، اور دوسری جانب قرآن میں یہ آیت بھی آ جاتی ہے. تو پھر مسئلہ بن جاتا ہے، کشمکش شروع ہو جاتی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمارے یہاں سے کچھ مفکر پیدا ہو جاتے ہیں دین کے نام پر، 4 حرف پڑھ لینے والے، وہ پھر قرآن کی آیتوں میں تحریف شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ مطلب نہیں تھا، اس کا کچھ مطلب اور ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے. یعنی جو 1300 سال 1400 سال تک ایک قرآن پاک کی آیت کا لفظ کا جو مفہوم امت لیتی چلی جا رہی ہے وہ یکسر سب کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. کہتے ہیں نہیں یہ مطلب نہیں، مطلب یہ ہے. تو بجائے اس کے کہ انسان اپنی اصلاح کرے، خود کو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. اپنے نظریات، اپنے سوچ انسان ہم بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن کو بدلنے کے لیے پڑتے ہیں. تو یہ جو سوچ میں غلط تبدیلی آئی ہے کہ عورت مرد کے برابر ہے، عورت آزاد ہے، اس تبدیلی کے ساتھ قرآن نہیں چل سکتا. پھر آدمی دو راہے پہ کھڑا ہوتا ہے، یا تو قرآن کو چھوڑے گا یا پھر اس کو چھوڑے گا. اور ایسا ہو رہا ہے. قرآن تو سیدھی سیدھی بات بتا رہا ہے، الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ صرف عرب کے لیے نہیں، عجم کے لیے بھی ہے، اور جو ہے صرف حضور کے زمانے کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے ہے. اب جو بندہ اس فیصلے کو مانے گا وہ تو مسلمان ہے. جو نہیں مانتا اور اندر سے ہچکچاتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے کیسا فیصلہ کر دیا، تو وہ پھر اپنے ایمان کی فکر کرے. آیت کا مفہوم سمجھنا تو بعد کا مسئلہ ہے کہ مفہوم کیا ہے، پہلے اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ مجھے اللہ کے حکم پر اعتراض ہے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو کسی مسلمان مرد یا عورت کے لیے اس میں چون چرا کرنے کی گنجائش نہیں رہ جاتی. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی پھر نافرمانی کرے وہ پھر راہ ہدایت سے بہت دور جا نکلتا ہے. تو قرآن پاک نے جو اس آیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو عورت کا
مقام جو ہے وہ سمجھنا پڑے گا۔ اسلام نے عورت کا مقام یہ رکھا ہے کہ وہ گھر کی ذمہ دار ہے، وہ ہر چیز کی ذمہ دار نہیں ہے، ہر چیز کے ذمہ دار مرد ہے، جو ہر فیصلہ کرے گا، بچی کو کیا پڑھانا ہے، کیا لکھانا ہے، اس کا رشتہ کہاں کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، پھر کیسے چلنا ہے، طلاق لینی ہے نہیں لینی، ابھی لینی ہے کل لینی ہے، یہ عورت کے پاس نہیں ہے۔ الطلاق بید الرجال، فرمایا کہ طلاق بھی یہ مردوں کے پاس رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، عورت کے ہاتھ میں نہیں دی۔ عورت چاہے وہ ماں ہی ہو، وہ تو بعض دفعہ جذبات میں آ کر جو ہے وہ کچھ کو کچھ کروا دیتی ہے عورت، اگر اس کے پاس اختیار چلا جائے، بیچاری خود مجبور ہے، جان بوجھ کے نہیں کرتی لیکن پورے اخلاص کے ساتھ غلط کام کر جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ نہیں، اسلام میں جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ مرد حاکم ہے، عورت محکوم ہے، لیکن حاکم جو ہے وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مالک ہے وہ باندی بنا لے اس کو، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اس کو لے کر چلے، جیسے حکمران عوام کو ساتھ لے کر چلنے کا پابند ہے۔ وشاورہم فی الامر، حضور کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے صحابہ سے مشورہ کریں، حالانکہ آپ پر تو وہی آتی ہے، غلطی نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی مشورے کا حکم ہے، تو سمجھوتے کے ساتھ چلیں، لیکن یہ اتھارٹی بہرحال مرد کے پاس ہے۔ یہ بات اچھی طرح ایک مسلمان کو ذہن میں بٹھانی چاہیے، اور اس کی وجہ دو ہیں۔ فرمایا ایک وجہ تو یہ ہے کہ معاشی اعتبار سے مرد اوپر ہے، کہ اس کے اوپر ذمہ داری ہے، عورت کا خرچہ اس کے ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک اس کے اپنے ذمہ نہیں ہے۔ اسلام نے ایسا سسٹم بنایا ہے، جب وہ کنواری ہے، شادی سے پہلے ہے، تو باپ کے ذمہ ہے، باپ نہیں تو بھائی ہے، بھائی نہیں تو چچا ہے، چچا نہیں تو چچے کا بیٹا ہے، ایک پوری جو نفقے کی ایک پوری فہرست ہے وہ اس میں چلی جاتی ہے۔ اور شادی کے بعد اس کا خامد اس کا ذمہ دار بنتا ہے، خامد کے بعد اس کی اولاد اس کی ذمہ دار بن جاتی ہے، پوتے پڑ پوتے آگے بھتیجے وہ اس کے ذمہ دار ٹھہرتے ہیں، یعنی جو لوگ وراثت میں شریک ہوتے ہیں نا، وہ کسی کا نفقہ ذمہ داری اٹھانے کا بھی ذمہ دار ٹھہرتے ہیں۔ تو عورت کے ذمہ اپنی کمائی سرے سے نہیں ہے، یہ جو عورتوں کو جاب کا اور ملازمتوں کے جھانسا دیا جا رہا ہے، وہ اس اصول کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ عورت کے ذمہ اپنی کمائی ہے ہی نہیں سرے سے، اس کے ذمہ تو ملکاؤں کی طرح، شہزادیوں کی طرح بیٹھ کر کھانا ہے، یہ در در کے ٹھوکریں کھانا، ملازمتیں تلاش کرنا، انٹرویو دینا، اور جو ہے وہ وہاں سے مردوں کے جو ہے وہ غیر انسانی اور غیر اخلاقی رویے برداشت کرنا، یہ عورت کے ذمہ نہیں ہے، یہ زیادتی اور ظلم کیا جا رہا ہے آزادی نسواں اور حقوق کے نام پر عورت کے ساتھ۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ قرآن واضح ہدایت ہمیں دیتا ہے، اگر ہم خود چھوڑ دیں گے تو نتیجہ ہم اپنے اوپر ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اللہ نہیں ظلم کرتے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا، فرمایا کہ انفاق مرد کے ذمہ ہے، اور دوسری چیز کہ اللہ نے مرد کو فضیلت بخشی، یہ یہاں تک تو بات اتنی ہوگی۔ فرمایا کہ اب یہ تو فیصلہ ہمارا، اس میں تو تم چون چرا نہیں کر سکتے، ہاں تمہارے کرنے کا کام یہ ہے کہ تم اچھے مرد اور اچھی عورت بن کر دکھاؤ، اچھا مرد اچھے مرد کا کردار ادا کرے، مرد اچھے مرد کا کردار ادا کرے، اور عورت جو ہے وہ اچھی خاتون کا کردار ادا کرے، تو اس کی پھر تعریف ہے۔ تم سے یہ سوال ہونا ہے، تم سے یہ سوال نہیں ہونا کہ تمہیں مرد کیوں بنایا، عورت کیوں بنایا، ہاں جو کچھ بنایا تھا اس دائرے میں تم ذمہ داریاں کتنی ادا کر کے آئے ہو بتاؤ۔ فالصالحات قانتات، فرمایا کہ نیک عورتیں جو ہیں وہ فرما بردار ہوتی ہیں۔ نیکی کی بنیاد، عورت کی نیکی بہت بڑی اس میں ہے کہ وہ اپنے مردوں کی کتنی فرما بردار ہے، خامد کی بالخصوص کتنی فرما بردار ہے۔ جو عورت خامد کی فرما بردار ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ جس کا خامد اس سے خوش ہے اور وہ فرما بردار ہے، تو سمندر کی مچھلیاں، ہوا میں پرندے، جنگلوں میں درندے اور آسمان کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ جو عورتوں کو آزادی اور حقوق کے جھانسے دے کر نکال رہے ہیں گھروں سے اور مردوں کے گریبان پکڑوا رہے ہیں، وہ کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں، انسانیت کا نقصان کر رہے ہیں، کہ یہ ایک تصور کہ اس کے لیے فرشتے آسمان کے دعا کر رہے ہیں، سمندر کی مچھلیاں دعا کر رہی ہیں، حضور فرما رہے ہیں، اور ایک جانب یہ ہے کہ اس پر لعنت برستی ہے۔ جب عورت بن سنور کر نکلتی ہے، خوشبو لگا کے نکلتی ہے، فرمایا جب تک وہ گھر واپس نہیں آتی فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ ایک جانب وہ ہے اور ایک جانب یہ راستہ ہے۔ فالصالحات قانتات، فرمایا نیک عورتیں جو ہیں وہ فرما بردار، حافظات للغیب، مرد کی دو چیزوں کی حفاظت کرنے والی، ایک اس کے مال کی اور ایک عزت آبرو کی، بما حافظ اللہ، لیکن فرمایا کہ یہ
اللہ کا خاص انعام ہے. عورتوں کو اللہ نے یہ دیا ہے. عورتوں کے اندر اللہ نے کچھ صلاحیتیں ایسی رکھی ہیں جو مردوں میں نہیں ہیں. ایک صلاحیت یہ ہے کہ عورت کو فطرتاً اللہ نے محافظ بنایا ہے، اپنی عصمت کا، اپنی عزت کا، اور مرد کا خیر خواہ اور ہمدرد بنایا ہے. یہ اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے انجیکٹ کر دی یہ چیز. اگر فطرت بگڑ نہ جائے یا اس کی تربیت بہت غلط نہ کر دی جائے تو ورنہ یہ اس کی اندر فطرت میں یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ وہ خامد کی مال، جان، عزت، آبرو، گھر بار کو اپنا کام سمجھ کر اس کی حفاظت کرتی ہے. اور یہ فرمایا بما حفظ اللہ، یہ اللہ نے حفاظت کی ہے، یہ اللہ کی طرف سے حفاظت کا انتظام ہے اور اللہ کی جانب سے ہمارے لیے ایک انعام ہے، اور اس انعام کا احساس کرنا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. آگے انشاءاللہ کچھ احکامات اگلی نشست میں. اللہم صلی علی سید